یہ ان دنوں کی بات ہے جب ڈھاکہ فال ہوا تھا۔ احمد بھی اپنے گھر والوں کے ہمراہ مشرقی پاکستان سے آیا تھا۔ یہ لوگ خاصے پریشان تھے، نئی جگہ پر پھر سے زندگی کی جدوجہد شروع کرنا تھی۔ کچھ رشتہ دار یہاں تھے، کچھ وہی رہ گئے تھے جن کے انجام کا بھی علم نہ تھا۔ ہمارے ہی محلے میں احمد کے چچا رہتے تھے۔ یہ کنبہ انہی کے گھر آ کر ٹھہرا۔ احمد کے چچا نے اباجی کو ان کے حالات بتائے اور کرائے کے مکان کے لیے کہا۔ اتفاق سے ہماری گلی میں ایک مکان بہت دنوں سے خالی پڑا تھا۔ مالک مکان کے اباجی سے بہت اچھے مراسم تھے، بلکہ ہماری آپس میں رشتہ داری بھی تھی۔ ابا جان کی ضمانت پر یہ مکان احمد کے والد کو کرائے پر مل گیا اور یہ لوگ ہمارے پڑوس میں آپ سے۔ احمد کی امی بڑی اچھی خاتون تھی۔ امی جان سے بہت جلد ان کا بہناپا ہو گیا۔ اس طرح دونوں گھرانے ایک دوسرے کے قریب ہوتے گئے۔ میں احمد کے ان گھر جا سکتی تھی اور وہ بھی ہمارے گھر آ جاتا تھا۔ میں انگریزی میں کمزور تھی جبکہ احمد کی انگلش بہت عمدہ تھی۔ ایک دن میں نے ایسے ہی کہا کہ میں تو اس بار انگلش کے پرچے میں فیل ہو جائیں گی۔ احمد کی امی بیٹھی سن رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، بیٹی تم احمد سے کیوں نہیں پڑھ لیتی؟ اس کی انگریزی بہت اچھی ہے، انگلش میڈیم اسکول کا پڑھا ہوا ہے۔ امی نے بھی کہا کہ ہاں بیٹا، چند دن اس سے پڑھ لو۔ اس طرح میں احمد کے قریب ہو گئی۔ وہ جب ہمارے گھر آتا، میں پڑھائی کے بہانے اس کے پاس جا بیٹھتی۔ ہم جب بھی ملتے تو عام نوجوانوں کی طرح احمد عشقیہ مکالمے نہ بولتا، بلکہ زندگی کے حقیقی پہلوؤں پر روشنی ڈالا کرتا۔ وہ واقعی بہت ذہین تھا، ہمیشہ اپنی کلاس میں فرسٹ آتا تھا۔ اس کے ارادے بلند تھے اور خیالات پاکیزہ۔ وہ چاہتا تھا کہ انجینئر بن کر ملک و قوم کی خدمت کرے۔ میں اس کی اس بات کا اکثر مذاق بھی اڑاتی کہ تمہاری عمر میں تمام طالب علم یہی سوچتے ہیں کہ ڈاکٹر، انجینئر بن کر ملک و قوم کی خدمت کریں گے، مگر جب اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں تو صرف دولت کے لالچ میں اپنا ملک اور اپنے عزیزوں کو چھوڑ جاتے ہیں۔ احمد مجھے سمجھاتا تھا کہ سب کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ ہر ایک کے اپنے اپنے حالات ہوتے ہیں، مجبوریاں ہوتی ہیں، سبھی دولت کے لالچی نہیں ہوتے۔ اس کے شوق دلانے سے میں نے کتابوں کی طرف توجہ دی اور پڑھائی میں دلچسپی لینے لگی، ورنہ مجھے پڑھنے کا شوق نہ تھا۔ میں نے جب میٹرک پاس کرنے کے بعد کالج میں داخلہ لے لیا تو مجھے اس سے کافی لگاؤ ہو چکا تھا، اور ہماری آپس میں دلچسپی کا اظہار ہمارے گھر والوں پر بھی واضح ہو چکا تھا۔ دونوں گھرانوں میں مراسم اس قدر اچھے تھے کہ ہمارے والدین نے میری اور احمد کی محبت کو بھاپتے ہوئے ہماری منگنی کر دی۔ تمام لوگ خوش تھے۔ میری اور احمد کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ اب اس بات میں کوئی شک نہ تھا کہ احمد کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہم ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ہو جائیں گے۔ لیکن ایک شخص ہماری منگنی سے خوش نہ تھا، اور وہ احمد کا چچا غفار تھا، جو اپنی لڑکی کی شادی اس جیسے ہونہار نوجوان سے کرنا چاہتا تھا۔ حالانکہ احمد نے اس کی جانب توجہ نہ دی تھی۔ ایک بار چچا نے بلا کر اس کو سمجھایا بھی تھا کہ بیٹے غیروں سے اپنے اچھے ہوتے ہیں، تم ان لوگوں سے منگنی ختم کر ڈالو، میں اپنی بیٹی تمہیں دینے پر تیار ہوں۔ مگر احمد نے صاف انکار کر دیا تھا، کہا کہ یہ دلوں کے سودے ہوتے ہیں، اس میں زبردستی اچھی پر نہیں ہوتی۔ پھر ان شریف لوگوں میں منگنی ہو چکی ہے، اگر منگنی ٹوٹ گئی وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو کیا منہ دکھائیں گے؟ احمد کے چچا یہ جواب سن کر چپ ہو گئے۔ احمد سے کچھ نہ کہا۔ احمد بھی یہی سمجھا کہ چچا جان کی سمجھ میں اس کی بات آ گئی ہے۔ منگنی کے 2 ماہ بعد اچانک احمد کو اسکالرشپ مل گیا اور وہ انجینئرنگ کی اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک روانہ ہو گیا۔ وہ تو شادی کر کے جانا چاہتا تھا، لیکن ابا جان نے سمجھایا کہ اس طرح شادی کر کے لڑکی کو پابند کر جانے سے کوئی فائدہ نہیں، پھر زکیہ کو سسرال میں اور تمہیں غیر ملک میں رہنا پڑے گا۔ ابھی تو ہمارے یہاں ہے تو کچھ پڑھائی کی طرف توجہ دے رہی ہے، کم از کم اس کو BA تو کر لینے دو۔ یہ تمہارے مستقبل کا سوال ہے، چند دنوں کی تکلیف برداشت کر لو۔ یوں بڑی مشکل سے احمد جانے پر راضی ہوا۔ ہم سب اس کو ایئرپورٹ رخصت کرنے کے لیے گئے تھے۔ وہ ہماری دعاؤں اور آنسوؤں کے درمیان ہاتھ ہلاتا ہوا رخصت ہو گیا۔ 6 ماہ بیت گئے۔ احمد کے خطوط آتے تھے جس میں وہ لکھا کرتا تھا، بس ڈیئر، تھوڑے دنوں میں آنے والا ہوں اور پھر شہنائیوں کی گونج میں تمہیں اپنے گھر لے آؤں گا۔ احمد کے تمام خطوط اس کے والد اور چچا کے دفتر کے پتے پر آیا کرتے تھے۔ دونوں بھائیوں کا دفتر ایک ہی تھا، اس لیے بھی احمد کے والد اور کبھی چچا ہمارے گھر خطوط دے جایا کرتے تھے۔ ایک دن احمد کا ایک خط ابا جان کے نام آیا۔ اس نے معذرت کے ساتھ لکھا تھا کہ اس نے ایک انگریز لڑکی سے شادی کر لی ہے اور اب وہی مستقل قیام کا ارادہ رکھتا ہے۔ اسی قسم کا ایک خط اس کے والد کے نام بھی تھا۔ تحریر وہی ایک جیسی تھی، شبے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ پھر بھی مجھے یقین نہ آتا۔ میں نے آنسوؤں سے بھیگا ہوا خط احمد کو لکھا، جس کا جواب بھی ویسا ہی ملا جو ابا جان کو وہ لکھ چکا تھا۔ یہ خط پڑھا تو میرا دل ٹوٹ گیا، اتنا صدمہ ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتی۔ میرے تو سارے خواب چکنا چور ہو گئے۔
वो चराग ही बुझ कर रह गए जिन्होंने मेरे दिल की दुनिया रोशन कर रखी थी। मैं बीमार हो गई, 1 माह मुसलसल बीमार रही। ये बात सारे खानदान में फैल गई कि जकिया के मंगेतर ने बैरूने मुल्क जा कर शादी कर ली है। इसी दौरान मेरे मामू जान अपने बेटे के लिए मेरा रिश्ता ले आए। अम्मी तो पहले ही अफसुर्दा थी, ऐसे वक्त भाई को इनकार ना कर सकी और यूं मेरी शादी तय हो गई। शादी तो कहीं ना कहीं होना ही थी, चाहे मैं इनकार करती या इकरार। अब माँ बाप को सदमा देना मेरे बस की बात ना थी। जो मैंने चाहा था उसका उन्होंने एहतराम किया था। मेरे नसीब के बनी हुई बात बिगड़ गई। इसमें मेरे वालिदैन का कोई कसूर न था। फिर मैं उन्हें किस बात की सजा देती? उन्होंने मुझे समझाया और इल्तिजा की कि अब मैं उनकी ख्वाहिश का एहतराम कर लूं और मुझे एहतराम करते बनी। मेरी शादी मामूजाद भाई से हो गई। मैं फर्क की दुल्हन बनकर उनके घर चली गई। वक्त गुजरता गया, 3 साल पलक झपकते गुजर गए। अहमद लौटा तो उसकी दुनिया अंधेर हो चुकी थी। जब वो अब्बा जान से मिला तो पता चला ये सारा चक्कर उनके चचा जान का चलाया हुआ था। ये वही तो थे जो लिफाफों में खत्तों को तब्दील कर देते थे। अहमद के खतूत अपने पास रख लिया करते थे और उनकी हस्बे मंशा नकूल तैयार करके हम लोगों को दे दिया करते थे। फिर उन्होंने अहमद को मेरी शादी के बारे में भी लिख दिया था। इस तरह वहां अहमद भी कुछ कम परेशान ना हुआ। वो मजबूत एहसाब का इंसान था। तालीम अधूरी छोड़कर नहीं भागा, अपना कोर्स मुकम्मल करके ही लौटा। यहाँ आकर जब उसने तरह तरह के सवालात किए तो असल हालात सामने आ गए और असल हालात जानने के बाद हम दोनों घरानों को काफी दुख उठाना पड़ा। मगर अब क्या हो सकता था? एक बदखाह की चालाकी से जो होना था वो हो चुका था। 2 दिलों को उजाड़ कर न जाने इस बदबख्त को क्या मिला। मैं आज तक इस बात का अफसोस करती हूँ। काश ऐसा न होता तो कितना अच्छा होता। खैर, अब तो तकदीर का लखा मानकर जिंदगी बसर कर ही ली है। लेकिन न जाने अहमद किस हाल में है। वो तो घर छोड़कर ही चला गया था। खुदा करे वो जहां भी हो मुझे भूल चुका हो और खुश हो। ताहम उसने अपने चचा की लड़की से फिर भी शादी नहीं की, क्योंकि शादी जबरदस्ती का सौदा नहीं होती।